ذی الحج کا چاند افق پہ طلوع ہونے والا ہے. مسلمانان عالم اس مہینے کو حج کا مہینہ کہتے ہیں. ایک حج پڑھنا چاہوں گا, اس حج کی اہمیت سنانا چاہوں گا. تاریخ مورخ نے لکھا 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا, مکہ پہنچے اور بالکل عین حج کے موقع پہ مولا حسین مکہ سے چلے گئے. تاریخ نے اس واقعے کو اس انداز سے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا اور مولا حسین حج کے ارادے کو ترک کر کے کربلا کی طرف روانہ ہوئے. یہ میں نے جملہ وہ پڑھا ہے جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. بڑی خوبصورت بات, بڑا خوبصورت زاویہ, بڑی خوبصورت جہت, ایک نیا تخیل, ایک نیا عرفان آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا. میاں ذیشان صاحب, ہر بندے نے لکھا, ہر مورخ نے لکھا کہ حسین نے اس سال حج نہیں پڑھا. مجھے اس واقعے سے اختلاف نہیں کہ ایسا نہیں ہوا, واقعہ ایسا ہی ہے. مجھے جملے سے اختلاف ہے. مورخ کو یہ جملہ نہیں لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا. بھابڑا نہیں, پوری ملت میری آنکھوں کے سامنے ہے. جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں. اگر جملہ اچھا لگے تو بول کے آپ نے تائید کا حق ادا کرنا ہے. مورخ نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا, جبکہ مورخ کو لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا. اب جو بول سکے وہ ہاتھ اٹھائے, جس کا ہاتھ بنا ہی تائید کے لیے ہے وہ ہاتھ اٹھنا چاہیے. قبلہ احسان عزیز صاحب, جس مورخ نے لکھا ہے کہ اس سال, فیاض بٹی صاحب, اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا. اگر اب بھی ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اپنے حرفوں کا ضامن ہو کے, لفظوں کا ضامن ہو کے, شیعہ قوم کی نوجوان نسل کی نمائندہ خطابت کی حیثیت سے منبر سے یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں, اگر اب بھی کسی بندے کو اعتراض ہو, وہ جسے مانتا ہے اسے اس کی قسم ہے وہ اپنے مرضی کے مولوی سے مجھے قرآن کی حاشیے پہ صرف اتنا لکھوا کے لا دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ اگر مولوی کہے کہ نہیں ہوا تھا, پھر اس مولوی سے پوچھ کیوں نہیں ہوا تھا, جبکہ کعبہ بھی تھا, صفا بھی ہے, مروہ بھی ہے, رکن یمانی بھی ہے, آب زمزم بھی ہے, مقام ابراہیم بھی ہے, پھر حج کیوں نہیں ہے؟ پھر مولوی ماننے میں مجبور ہو جائے گا کہ وہ حج اس لیے نہیں ہوا تھا کہ اس حج میں حسین نہیں تھا, اس حج میں حسین نہیں تھا. یہاں سے آخر تک مولوی مان گیا, حج سے بیٹا چلا جائے اللہ حج قبول نہیں کرتا, نماز سے باپ چلا جائے. بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلام. سارے بولو, مل کے بولو, آخر تک بولو, حیدری. اگر حج سے بیٹا چلا جائے, سجاد بھائی, حنیشہ جی, اللہ حج قبول نہیں کرتا. یا تو پھر ہمیں منواؤ کہ ان حاجیوں کا حج ہوا, اگر نہیں ہوا تو کس لیے نہیں ہوا؟ بدن پہ احرام, زبان پہ لبیک اللہم لبیک, سجدہ, قیام, قعود, رکوع, تشہد, سب کچھ, صرف حسین نہیں. اس کا مطلب کہ مولوی مان گیا جس عبادت سے یہ نکل جائیں, پیچھے وہ عبادت نہیں رہتی. لیکن میں نے پڑھنا ہے امام حسین علیہ السلام کا مکہ سے نکلنا, ایک ایک حرف کا ضامن, ایک ایک جملے کا ضامن, ایک ایک لفظ کا ضامن, کیونکہ یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے. ہمیں وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے, لہذا تنقید کی ہر تیر کو اپنے سینے پہ برداشت کرتے ہوئے میں حقیقی معنوں پہ وکالت کا حق ادا کرتے ہوئے, صدا سے دعا لیتے ہوئے, امام حسین علیہ السلام نے مکہ جب چھوڑا, لوگ کعبے کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں, مولا حسین دور سے
اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. امام حسین کے بدن پہ احرام ہے, پیچھے حسین کا لشکر ہے, دائیں کاندھے کے ساتھ ابو الفضل العباس ہے, بائیں کاندھے کے ساتھ حسن کا پیغمبر ہے, چمکتے ہوئے کعبے کے وارث. یوں کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے. صدر سنیے گا, قدیم عزادار ہے بادشاہ حسین, آپ کی عزاداری قبول کرے. امام حسین نے بالکل خانہ کعبہ کے قریب پہنچ کے مولا حسین نے صرف حضرت عباس کو دیکھا, دیکھنا تھا, یا عباس نے مڑ کے لشکر سے کہا حسین کہہ رہے احرام کھولو. حسین نے صرف عباس کو دیکھا. اب میں جملہ تبدیل کرنے لگا. عباس نے حسین کے چہرے پہ وحی الہی کو پڑھا. جو چہرہ امام کو صحیفہ پروردگار سمجھے ایسے قاری کو عباس کہتے ہیں. عباس نے صرف مولا حسین کے چہرے کو دیکھا, ابرو کے اشارے کو سمجھا. حسین نے ساتھیوں سے کہا حسین کہہ رہے ہیں احرام کھولو, ہم آج نہیں پڑھیں گے. ایک ساتھی نے بھی عباس سے نہیں پوچھا کہ بالکل کعبے کے قریب کھڑے ہیں, حج کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ عباس اور حسین کا لشکر جانتا تھا کعبے کے چکر کاٹنے کو حج نہیں کہتے, حسین کی اطاعت کو حج کہہ دیا. صرف مولا عباس نے کہا کہ حسین چاہتے. منشاء پروردگار چہرہ حسین پہ نمایاں ہوئی. حسین کے ساتھیوں نے احرام کھولنے شروع کیا. حسین کے قدم کعبے سے ہٹے, بالکل آنکھوں میں منظر آئے تو پھر خطابت کا لطف آئے گا. امام حسین کے قدم ہٹے. امام حسین نے کہا عباس. جی بادشاہ. عباس اگر ہم یوں گئے تو یہ سمجھیں گے شاید حسین کسی خوف سے گئے. میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے تو انہیں بتائے کہ ہم کون ہیں. نوجوان نسل پوری متوجہ رہے. سخی عباس کو مولا حسین نے حکم دیا کہ تو حسین پڑھ. میاں جی اب احسان رضوی صاحب, اب عباس نے پڑھنا تھا حسین. عباس نے منبر کا انتخاب کیا. عباس کعبے کی چھت پہ آئے. خانہ کعبہ کی چھت پہ سخی عباس یہیں پہ نقشہ, یہیں پہ سلام. عباس کعبے کی چھت پہ, حاجی کعبے کے طواف میں. حسین کی دور مسند لگ گئی, مولا مسند پہ بیٹھ گئے, حاجی طواف کر رہے تھے, عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ حاجیوں کا طواف کعبے کا ہو رہا تھا یا عباس کا ہو رہا تھا. سخی حسین ہاتھوں کا سلامت. حاجی کعبے کے طواف میں تھے اور عباس کعبے کی چھت پہ تھے. میں جملہ تبدیل کرتا ہوں, بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ ایک ایک لفظ کا تعاقب کر رہے ہیں. حاجیوں کی نگاہیں تھی کعبے پہ, کعبے کی نگاہیں تھی غازی پہ, غازی کی نگاہیں تھی حسین پہ. عباس کو حسین نے اشارہ کیا, مولا حسین نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینا شروع کیا. سخی عباس کی سیرت سے 1400 سال سے جتنی کتابیں مولا عباس پہ لکھی جا چکی ہیں, ذکر العباس, صحیفۃ العباس, مودۃ القربہ تک جہاں جہاں سخی عباس کی سیرت لکھی ہے وہاں عباس کا یہ خطبہ ضرور لکھا ہے. یہ خطبہ آج بھی تاریخ میں چمکتے ہوئے چاند کی مانند ہے. سخی عباس کعبہ کی چھت پہ عباس نے خطبہ شروع کیا. عباس نے اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا. عباس نے 3 اشارے کیے. عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتی بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو, اشارہ کیا مولا حسین کی طرف, اس کے بابا کے چہرے کی وجہ سے نہیں, ہاتھوں
آنکھوں کی وجہ سے نہیں، قدموں کی وجہ سے۔ آؤ سارے عزادار مولا عباس سے پوچھے، مولا آپ نے یہ کہا اس کے بابا کی وجہ سے، تو علی آپ کے بھی تو بابا ہیں، آپ یہ کہہ دیتے میرے بابا کی وجہ سے۔ عباس کی عجب نہیں کی آواز ہے، گستاخ نہ بن، جہاں حسین بیٹھا ہو وہاں اپنا فضائل نہیں پڑھا جاتا، اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ اشرف بھائی نکاحیں ہیں عباس کی جانب، عباس کا تعریف اس اللہ کی، ہائے ہائے جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ اگلی سطر جگر سے یوں داد نکلے، عباس کی آواز ہے، من کان بیت الامس اصبح قبلۃ، او جاہلو یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ اب جو بول سکے جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو جن کی چھتوں پہ عباس کا علم ہے، عباس کی آواز ہے یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا، یہ منبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، جب چاہو جہاں چاہو کتابیں لے کے آنے کے لیے تیار ہو، جملہ سخی عباس کی زبان سے نہ نکلا ہو، آئندہ یہ زبان منبر پہ بول لینا، سخی عباس مجھ سے یہ فن چھین لے، یہ خطابت چھین لے، یہ علم چھین لے۔ سخی عباس کعبے کی چھت پہ تھے، لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے، نیاز شان صاحب یوں عباس نے ان رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، عباس کی آواز ہے ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو۔ بندے چپ ہو گئے، آؤ حضرت عباس سے پوچھے مولا تو کنہیں کافر کہہ رہا ہے؟ ان کے بدن پہ احرام ہے، یہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہے، یہ محمد رسول اللہ کے قائل ہے، تو نے کعبے کی چھت پہ انہیں کافر کہہ دیا۔ عباس نے کہا میں نے انہیں کافر کہہ کے زمانے کو بتا دیا ہے، جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا۔ اے کافرو، اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو۔ کون کہتا ہے کہ عباس لڑا نہیں تھا؟ کون کہتا ہے کہ غازی نے کربل میں جنگ نہیں کی؟ غازی نے مکے میں خطبے کی دھار سے گردنیں کاٹنی شروع کی۔ سخی عباس کی آواز ہے او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو۔ یہ جملہ کہنا تھا یا نگاہوں نے عباس کا چہرہ دیکھا، جتنے غازی کے نوکر بیٹھے ہو، جن کے گھر پہ ضمیر پہ خمیر پہ عقل پہ سوچ پہ سخی عباس کی علم کا سایہ اور پہرا ہے، جو غازی کے مرید بیٹھے ہو، جو عباس کی علم سے رزق شفا صحت اولاد سب کچھ مانگتے ہو، سخی عباس نے آواز دے گا او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو۔ یہ جملہ کہنے کے بعد عباس کے چہرے کے تیور بدلے، عباس کی صورت میں علی کی صورت نمایاں ہونی شروع ہو گئی، عباس کی آنکھوں میں علی کی آنکھیں آ گئی، عباس کے چہرے میں علی کا چہرہ آ گیا۔ عباس نے پورے جلال میں آ کے کہا او کافرو فاجرو، تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کا رستہ روکا؟ اگر وہ چاہے کعبہ اوڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے، کعبہ اوڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ اتنا عباس کا کہنا تھا، یا غازی کے جلال کی وجہ سے کعبے کی دیواروں نے کانپنا شروع کیا، حسین نے کعبے کو کانپتے ہوئے دیکھا، حسین نے مسجد چھوڑی، حسین تیز قدموں سے چلے، حسین نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ کر روکے، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں۔ کعبے کی دیواروں سے آواز آئی مولا پھر عباس سے کہہ دے چپ ہو جائے، اگر یہ بولتا رہا باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیواریں علی حق 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 علی حق، بولو بولو علی لال کلندر۔ اگر وہ چاہے، کعبہ اس انتظار میں تھا۔ اب جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ان کے لیے ایک جملہ پڑھنے لگا، میاں شاہ صاحب خصوصی توجہ، قبلہ احسان رضوی صاحب خصوصی توجہ۔ لوگ سمجھتے تھے کہ حسین کعبے میں حج پڑھنے آئے، عمران کاظمی صاحب علم امامت میں تھا کہ میں نے حج نہیں پڑھنا، یہ طے۔ جب مولا کو خبر تھی کہ
حج نہیں پڑھنا، پھر مولا حسین نے حج کا انتظار کیوں کیا؟ آج ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے مجلس ختم ہو جائے گی تو ہم وہ سفر نہیں کرتے کہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے، جب وہ مقصد ہی نہیں، اچھا میں پھر سفر کیوں کروں؟ جب مولا حسین جانتے تھے کہ حج نہیں پڑھنا، پھر مولا حسین صرف گزرے نہیں، 4 ماہ تک رہے، پھر بالکل عین حج کے موقع پہ حسین وہاں سے نکلے۔ اب یہ راز سننا اور میرا سلام قبول کرنا۔ حسین کعبہ طواف کرنے کے لیے نہیں آئے، حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلے۔ نہیں، شاید مجھے وہ ہاتھ کی زیارت ابھی کرنی ہے جو ہاتھ بنا ہی حسین کے لیے ہے۔ حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے گئے۔ اب مکہ میں صرف اللہ کا گھر ہے، توحید کربلا میں چلی گئی۔ اگر توحید مکے میں ہوتی تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل۔ جیسا مجھے چاہیے تھا ویسی تائید کا حق ادا نہ ہوا۔ جتنے ہاتھ ماتم کے لیے خلق ہوئے ہیں ان کے لیے میں اگلی دلیل پڑھنے لگا ہوں۔ اگر کسی بندے کو اس دلیل پہ ہلکا سا شک ہو اور اس کے چہرے پہ اداسی آ گئی ہو تو میں اگلی دلیل اتنی وزنی دینے لگا ہوں کہ وہ دلیل جانے اور کربلا کا کریم جانے۔ اگر توحید کربلا میں نہ ہوتی، آج بھی کربلا میں جا کے دیکھ، حسین کی زری پہ سامنے لکھا ہوا ہے من زار الحسین فقد زار اللہ۔ جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں اللہ کی زیارت۔ حسین توحید بولے، حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے۔ آخری حجت نے آنا ہے کعبے میں، آخری امام نے آنا ہے کعبے میں، نظام دین کو شروع کرنا ہے۔ شاید مہدی روح کو واپس پلٹائے گا۔ اب اگر ذہنوں میں معیار بن گیا ہے گفتگو کا تو پھر اگلی سطر کون؟ اب مکے میں رہ گیا صرف گھر، روح چلی گئی کربلا میں۔ اب مکی اور کربلا کا میں تقابل نہیں کرنے لگا، کربل کی زمین کا کسی زمین سے تقابل بنتا ہی نہیں۔ ایک فرق بتانے لگا، مکہ اللہ کا گھر، کربلا حسین کی سلطنت، دونوں میں فرق دیکھنا۔ حسین کربل میں توحید کا گھر، مکے میں خدا نے اپنے گھر میں صرف امیر بلائے۔ کسی نے دعوت نامہ دیکھنا تو قرآن ممبر پہ لے کے آئے۔ خدا نے اپنے گھر میں حج کے لیے جو دعوت دی، خدا نے کہا صاحب استطاعت ہو تو آنا۔ مستطیع ہو آؤ، مقروض ہو نہ، بیٹی بیاہنے والی ہے نہ، غریب ہوں نہ، محنت مزدوری کرتا ہوں نہ، سارے واجبات ادا کر کے اب تیرے پاس اتنی رقم ہے تو آسانی سے میرے گھر کی زیارت کر سکتا ہے، آ جا۔ خدا نے صرف امیر بلائے۔ کربلا میں حسین کے کرم نے انگڑائی لی۔ حسین نے کہا تو غریب ہے، قرضہ لے کے اب واپس حسین کرے گا۔ اٹھے وہ ہاتھ جو حسین کی زری پہ میں سونا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا تو غریب، قرضہ لے، کربلا پہنچ۔ واپس کرے گا حسین۔ مکہ سے ایک آواز اللہ کی گونجی، مکے آؤ، پچھلے گناہ معاف۔ حسین نے کربلا کے جنگل سے ایک آواز دی، کربلا آؤ، اگلے بھی معاف۔
जिस बंदे का सिर्फ यूं यूं सर हिलाए ना, उस बंदे ने मेरे जिगर में तकलीफ दी है। उस बंदे के लिए अब मैं मासूम का फरमान पढ़ने लगा हूं। एक बंदे ने मासूम से पूछा था, उसने आगे कहा, मौला मैंने सुना है कि तेरे जद हुसैन की जियारत करने से गुनाह माफ हो जाते हैं। इमाम ने फरमाया तूने गलत सुना है। उसने कहा मौला मैं भी यही सोच रहा था, एक सफर से गुनाहों की माफी कैसे हो जाती है। इमाम सादिक के चेहरे में जलाल आया। इमाम ने जलाल में आकर करबला जाने से नहीं, करबला सोचने से गुनाह माफ हो जाते हैं, करबला की नीयत करने से गुनाह माफ हो जाते हैं, करबला का इरादा करने से गुनाह माफ हो जाते हैं। उसका मौला तेरे जद हुसैन की जियारत बंदे के गुनाहों को माफ क्यों करती है। फरमाया तू नहीं जानता, वहां जर्री है मेरे दादे हुसैन की, जिसको हाथ लगाने से पहले बदन का मासूम होना जरूरी है। हुसैन पहले गुनाहों से धोता है, फिर करबला बुलाया। खुदा ने अपने घर बुलाया। खुदा ने कहा मेरे घर आओ हज के दिनों में, लेकिन शर्त है लिबास एक पहनना पड़ेगा, सर मुंडवाना पड़ेगा। जब तुम मेरे शहर पहुंचोगे 2 पहाड़ियों के दरमियान दौड़ना पड़ेगा, मेरे घर के 7 चक्कर काटने पड़ेंगे, खुले मैदान के नीचे सोना पड़ेगा। जब तूने बदन पे हराम बांध लेना, खुदा ने कहा मेरी शर्तें हैं, तूने आईना नहीं देखना, तूने सुरमा नहीं लगाना, तूने खुशबू नहीं लगानी, तूने तिनका नहीं तोड़ना, तूने मच्छर नहीं मारना, तूने किसी जानदार को तकलीफ नहीं देनी, तूने जुल्म नहीं सोचना, तूने किसी बुराई का दिल में इरादा भी नहीं करना। ये सारी शर्तें तूने करनी है। प्यासा भी रहना पड़ेगा, भूखा भी रहना पड़ेगा, रश में भागना भी पड़ेगा, कुचला भी जा सकता है, गिर भी सकता है, मर भी सकता है, बेहोश भी हो सकता है। इतना कुछ तूने करना है, फिर बाद में मैंने फैसला करना है कबूल करना है कि नहीं करना, हज कबूल करना है कि नहीं करना, हज कबूल करना है कि नहीं करना। जो हाथ इसी साल हुसैन की जर्री पे लगना चाहता है, खुदा ने शर्तें बताई, हुसैन ने करम सस्ता कर दिया। हुसैन ने कहा तू करबला, तू 6 करोड़ में भी आया पानी हुसैन देगा, खाना हुसैन देगा, बिस्तर हुसैन देगा। तू ना भागना, तू ना तेज चलना, मैं तुझे आराम दे जिंदगी दूंगा। आप जाहिर बैठे, मेरी बोल के आप गवाही नहीं। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत का समरान का, मैंने माजूर लोगों को, मफलूज लोगों को करबला में देखा है, और एयरपोर्ट पे उनसे पहुंचे ना कि अरबाइन का इतना रश था, तू जर्री तक गया, वो कहता जैसी जियारत मेरी हुई है। अभी ये हाजियों की फ्लाइटें हज से वापस आएंगी, हाजियों के सरों पे कुरान रख के पूछना, हजर असवद को चूमा, वो कहेंगे लाखों का रश था, पहुंच ही नहीं सके। काबे के गिलाफ को हाथ लगा, बड़ी कोशिश की थी, एक बार सिर्फ 2 या 3 उंगलियां मस हुई। जहां 6 करोड़ बंदा भी करबला से वापस आए, उससे जाके पूछो हुसैन को मिला, वो कहता जैसे जर्री से मैं लगा हूं। मैं तो हर रोज मिलता रहा हुसैन से, आज भी बेशक जितने बैठे नौजवान बैठे, आज भी जाके इंटरनेट पे सर्च करके देखो करबला का जुग्राफिया क्या है। 70,000 से ज्यादा नफूस करबला में नहीं। करबला शहर की तूल और अर्ज देखो, फिर हर साल हुसैन का बुलाना देख, कभी 1.5 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 3 करोड़। ये मेरा मिंबर पे हाथ है, मैंने इमाम हुसैन के हरम में बैठ के एक बुजुर्ग आलिम दीन के दरस से सुना था। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ये करबला का मोजा है, जैसे जैसे मेहमान आते जाते हैं करबला फैलती जाती है। फिर उन्होंने अगली सतर पढ़ी, और मियां साहब वो सतर, वो मार्फत की मेराज थी कि मेरी आंखों के सामने मौला हुसैन का हरम था, और उस आलिम दीन ने हुसैन के हरम में दर्स देते हुए कहा, हुसैन का जब करोड़ों बंदा हुसैन के सेहन में खड़ा होता है और हुसैन का तख्त सामने लगा होता है, उसने कहा कि खुदा करबला में करोड़ों को हुसैन के सामने खड़ा करवा के जमाने को बताता है कि क़यामत में हिसाब किसने लेना है। यूं तख्त हुसैन का, अमीर भी खड़ा है, गरीब भी खड़ा है। खुदा ने कहा मेरे घर आओ,
اس کا کوئی بھی نیم البدل نہیں, تمہیں وہیں آنا پڑے گا. خدا نے یہ نہیں کہا ہر گلی میں 2 مسجدیں ہیں, ہے وہ بھی اللہ کا گھر. کسی جگہ پہ اللہ نے حکم نہیں دیا کہ چل تو مکے نہیں آ سکتا, مسجد میں جا, تجھے نہیں اجر مل جائے گا جتنا مکے آنے کا ہے. گھر وہ بھی اللہ کا ہے, گھر وہ بھی اللہ کا ہے. خدا نے کہا نا نا نا, اس کا نیم البدل کوئی نہیں. میرے گھر کی زیارت میرے شہر میں آ کے ہوگی. حسین نے کرم اور سستا کیا. حسین نے کہا دیکھ, اپنے ماتمی, اپنے نوکر, اپنے عزادار سے حسین نے کہا میں نے تیرے لیے کوئی شرط نہیں رکھی, میں نے تجھے یہ نہیں کہا کہ تو گناہ گار ہے نہیں آ سکتا, میں نے گناہ معاف کر دیے. تیرے پاس امیری والی ایک شرط تھی, میں نے وہ بھی معاف کر دی. تو قرضہ لا, حسین واپس کرے گا. میں نے تیرے لیے ہر شرط معاف کی تھی. میں نے بڑی کوشش کی کہ تو ایک بار آ جائے, کسی طرح میرے شہر پہنچ جائے. میں نے تو کرم بڑا سستا کیا, تو نہیں آ سکا, تیری کوئی مجبوری بن گئی, تیری کوئی خواہش ادھوری رہ گئی. حسین نے کہا چل تیرے لیے میں کرم اور سستا کرتا ہوں, تو میرے شہر نہیں آ سکا, میں تیرے شہر میں اپنا گھر بنا لیتا ہوں. تو میرے شہر نہیں آ سکا نا, چل میں آ جاتا ہوں, میں تیرے شہر میں اپنے گھر بنا لیتا ہوں. میں کوئی قصر سجاد بناؤں گا, میں کوئی قصر علی اکبر بناؤں گا, میں کوئی دربار پنجتن بناؤں گا, میں کوئی در عباس بناؤں گا. میں بنا لوں گا تیرے شہر میں اپنے چھوٹے چھوٹے گھر. پھر ایسے کیا کرنا, تو اپنے گھر سے میرے گھر آیا کرنا, میں اپنے شہر سے اپنے گھر آیا کروں گا. تھوڑی دیر تو اور میں اکٹھے بیٹھیں گے, میں تجھے اپنے در سناؤں گا, تو مجھے اپنے در سنانا. اب اس بندے نے علی ولی اللہ پڑھا ہی نہیں جس کی چیخ نہ نکلے. حسین نے کہا پھر تیرا اور میرا وعدہ ہو گیا, تو میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا, میں تیرے بیٹوں. بادشاہ حسین نواز کو اللہ بیٹے کی زندگی کرے, اللہ میرے بھائی ذیشان کو ماتمی فرزند عطا کرے, اللہ میرے بھائی سجاد کو صحت عطا فرمائے, جو رو بھی رہے ہو دعائیں بھی مانگ رہے. بادشاہ حسین آقا زادی ہر کسی کو اس دربار سے اس کی نیت کے مطابق دے کے بھیجے. حسین کا تو آنا میرے گھر, اللہ میرا بھائی ذیشان عزادار بھی ہے, اس نے کہا کہ یہ جتنے گھر بچائے ہیں, آج یہ مجلس ہے نا مرزا برادران کی مجلس, بے شک آج یہ مرزا برادران یہ سفیدہ بھی چاہیے نا. شرائی صاحب کوٹ مومن اتر کے کسی سے پوچھو نا آج مجلس کہاں ہے, کوئی جھڑک نہیں دیتا, کوئی گالی نہیں نکالتا, کوئی تمہیں تماچا نہیں مارتا. بڑی عزت سے کہتے سامنے جاؤ, تھوڑا سا آگے جاؤ گے وہاں پہ لوگوں کا رش ہے, وہاں آج ہو رہی ہے محمد کے بیٹے کی مجلس. تم آتے ہو, تمہیں بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے, تمہارے لیے سر پہ صاحبہ ہے, تم باہر نکلو گے سبیلیں لگی ہیں پانی کے لیے, کھانے کا انتظام ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن. جس نے غریب کی پہلی مجلس کروائی اس زندان کی چھت کوئی نہیں تھی, جس نے پہلی مجلس پڑھی اس کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے. یہ پہلی ذاکرہ ہے شبیر کی, یہ پہلی مجلس ہے حسین کی. جس نے مجلس, میرے بھائی ذیشان نے, میں کچھ اور پڑھنے لگا تھا, انہوں نے رخ بدلا تو میں یہ 2 جملے پڑھوں. پہلی مجلس شام کے زندان میں, پڑھنے والی حسین کی بہن, میں پڑھوں, میرا بھائی عمران کاظمی پڑھے, کوئی بھی مولا حسین کا ذاکر پڑھے. آخر ہم کتابوں سے پڑھتے ہیں نا, کتابوں سے پڑھ کے آپ کو سناتے اور آپ اتنا روتے ہیں. اس مجلس میں کیا روحانیت ہوگی جہاں موقع کی گواہ, جس نے 70 قدم پہ بھائی کا قتل دیکھا تھا, مذاکرہ مجلس پڑھتی, مجلس ختم ہونے سے پہلے حسین کی بیٹی بے ہوش, حسین کے بیٹے کو غش, مجلس تمام ہوتی. آج ہماری مجلسوں میں اعلان ہوتا ہے اختتام مجلس پہ شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگا, جو مقررہ راز کو ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا. شام کے زندان میں مجلس ہوتی, مجلس کے بعد علی کی بیٹی اعلان کرتی
آج زندان سے حسین کا ماتمی جلوس شام کے بازار میں جائے گا، ہاتھوں میں حسین کے سر والے نیزے ہوں گے، یہ جلوس زخمی ہو کے واپس زندان میں اختتام پذیر ہوگا۔ ماتمی ماتم کر کے واپس آتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، جس جگہ پہ زنجیر مارتے ہیں نا جی، اس کے ارد گرد ایک دائرہ ہوتا ہے، وہ ماتمی ہوتے ہیں، وہ تماشا دیکھنے والے نہیں ہوتے، وہ ماتم کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھ کیوں رہے ہوتے ہیں؟ ان کی نظر ایک ماتمی پہ ہوتی ہے، کسی کو تھوڑی سی ضرب زیادہ لگے نا 5-6 اس پہ دوڑتے ہیں، اس کا زنجیر کھینچتے ہیں، وہ رو رو کے کہتا مجھے مارنے دے، وہ رو کہتے تیری منظوری ہو گئی ہے، اب زنجیر ہمیں پکڑا دے۔ انہیں نہیں پتا یہ کس ماں کا بیٹا ہے، اس کا کوئی بھائی ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن انہیں پتا یہ غریب کا ماتمی ہے۔ میں نے پڑھ دیا جملہ برداشت کرنا، شام کے بازار میں زینب رو کر دی سجاد سکینہ کو پتھر لگ گیا ہے، سجاد رباب بے ہوش ہو گئی ہے، سجاد رقیہ زخمی ہو گئی ہے، سجاد کبھی سکینہ کو سنبھالتا کبھی رقیہ کے کبھی سکینہ کبھی رقیہ۔ یہ جلوس بس آخری 2 منٹ، شام غریبہ حسین کے جلے ہوئے خیموں سے نکلا، قرآن کی آیتیں رسیوں میں جکڑی ہوئی، اونٹوں کی زین پہ آ گئی۔ 10 محرم آدھی رات ہو گئی، انہیں اجر رسالت دیتے دیتے میں سخت پڑھوں گا نہیں، کوشش کروں گا جتنا ادب کا پیر ہن چڑھا سکوں وہ دوں۔ امت کو رات ہو گئی، اجر رسالت کی ادائیگی میں ایسا اجر رسالت دیا کہ سورہ یاسین بھی زخمی، سورہ کوثر بھی زخمی، بیویاں ہو گئی اونٹوں کی زین پہ سوار۔ کربلا کے بعد پہلی منزل تھی کوفہ، ظاہر ممبر پہ بھی بیٹھے ہیں، مجمع میں بیٹھے ہیں، سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتاؤ کربلا سے کوفہ سفر زیادہ نہیں۔ کتابیں کہتی ہیں جغرافیے کے لحاظ سے اس دور میں کیونکہ جنگلوں کا سفر تھا، کوفہ دور کی آبادی تھی، وہ کہتے پھر بھی تیز رفتار گھوڑا 1 دن لگاتا تھا اور کوفہ پہنچتا تھا۔ 10 محرم کی آدھی رات یہ علی کی بیٹیوں کو لے کے نکلے ہیں، 11 محرم کی صبح کی اذان ہو رہی تھی جب زینب کا اونٹ کوفے کی گلی میں داخل ہو گیا۔ اب اگر کوئی مجمع میں تاریخ نویس بیٹھا ہو تو مجھ سے پوچھے کہ ابھی آپ نے کہا کہ تیز رفتار گھوڑا 1 دن میں جاتا تھا، پھر یہ 6 گھنٹے میں کیسے پہنچ گئے؟ سر پہ قرآن میرے اگر رکھے اور میں غازی کے علم کو ضامن بناؤں، کتابیں لکھتی ہیں ان بغیرتوں نے اونٹوں کو گھوڑوں کے ساتھ اڑایا ہے، انہیں جلدی تھی کہ کوئی ہم سے حسین کا سر چھین نہ لے، کوئی لشکر ہم پہ حملہ نہ کر دے۔ انہوں نے علی کی بیٹیاں جن اونٹوں پہ سوار تھی، میرے سر پہ قرآن رکھو، اکیلی مائیں تو سوار نہیں تھی، ماؤں کی گردنوں میں تھے بچے، بچے تھے ماؤں کی گردنوں کے ساتھ لٹکے ہوئے، کیونکہ ماؤں کے ہاتھ تھے رسیوں کے ساتھ جکڑے ہوئے۔ یہ بغیرت اونٹ کو تازیانہ مارتے، آدھا تازیانہ اونٹ کو لگتا، آدھا بچے کی پوچھ میں لگتا، بچے کے ہاتھ ماں کی گردن سے چھوڑتے، بچہ رو کے کہتا اماں میرے ہاتھ کھل رہے ہیں، ماں رو کے کہتی بیٹا اکبر کا صدقہ، بیٹا اصغر کا صدقہ، بیٹا قاسم کا صدقہ۔ بچہ زمین پہ گرتا، پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آتا، بچے مرتے رہے زینب گنتی رہی، بچے مرتے رہے زینب گنتی رہی۔ جس ماں کا بچہ گرتا وہ رو کے کہتی علی کی بیٹی میری قربانی بھی لکھ لے، میرا بھی دین میں حصہ پڑ گیا۔ ایک ایک بچہ گرتا گیا، علی کی بیٹی گنتی گئی، ایک ایسا موڑ آیا جہاں پہ عالیہ کی آواز آئی باکر، بابے سے گئے اب قافلہ روک دے۔ آواز آئی اماں کیا ہوا؟ فرمایا میری کوئی سواری گر گئی ہے۔ اماں بچے تو پہلے بھی گرتے تھے، رو کے آواز آئی اب میرا بیٹا نہیں گرا، اب حسین کی بیٹی، حسین کی سکینہ گھوڑے صد
خدا سے معافی مانگ کے سجاد کا قافلہ وہی رکا. بغیرت نے حسین کے بیٹے کے قریب آگا, کیوں نہیں چلتا؟ مولا سجاد کی آواز ہے, میں نہیں چلوں گا, میری معصومہ گر گئی ہے. اس کمینے نے کہا تو یہی رک, میں منگواتا ہوں. اب جس کی اولاد ہے وہ ہے ضرور کہے. سجاد کے سامنے عمر ابن سعد نے شمر کو بلایا, بلا کے کہا حسین کی بیٹی قافلے سے گر گئی. اب میں جتنا چھپا سکوں گا اتنا چھپاؤں گا. اس بغیرت نے کوئی چیز ہوا میں لہرانی شروع کی, اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی. جب یہ پیچھے گیا تو ایک ٹیلے پہ حسین کی سہمی ہوئی بیٹی بیٹھی تھی. یہ کمینہ دیکھ کے کہنے لگا خود گری ہے یا گرائی گئی ہے؟ رو کے کہتی مرضی سے گری ہو, تھوڑی دیر میں یہاں رہنے دے, پھر تم جہاں کہو گے میں قافلے کے پیچھے پہنچ جاؤں گی. یہ دیکھ کر بچی تو یہاں رک کے کرے گی کیا؟ رو کر جیسے ابو ذر غفاری کی بیٹی رستے میں کھڑی ہو گئی تھی, اس نے باپ کا کفن مانگا تھا, ویسے میں بھی رستے میں کھڑی ہو جاؤں گی. کوئی قافلہ گزرے گا, میں کہوں گی میں زہرا کی بیٹی ہوں, مجھے خمس میں چادر دو. یہ مجھے چادر دیں گے, میں واپس کربلا جاؤں گی, اپنے بابے کو کفن پہناؤں گی, اپنے ہاتھوں سے بابے کی قبر کھودوں گی, اپنے بابے کو دفنا کے تو جہاں کہے گا میں پہنچ جاؤں گی. یہ بے غیرت گھوڑے کی زین سے اترا. اس کمینے نے کہا میرے گھوڑے کے آگے دوڑ, میرے گھوڑے کے آگے دوڑ. حسین کی بیٹی کبھی گرتے کبھی اٹھتے. ایک کالے برقے والی بی بی شمر کے گھوڑے کے آگے آئی, آواز آئی حیا کر, اور تیری کوئی اولاد نہیں, اور میری معصومہ